کر نانا ہم آ گئے ہیں زینب پکاری رو کر نانا ہم آ گئے ہیں گھر بار کو لٹا کر گھر بار کو لٹا کر نانا ہم آ گئے ہیں زینب پکاری رو کر اوریا سبھی کے لاشیں رن میں پڑے ہوئے تھے لاشوں کے درمیان ہم تنہا کھڑے ہوئے تھے بس خون دل بہا کر بس خون دل بہا کر نانا ہم آ گئے ہیں زینب پکاری رو کر اف شدت آتش سے بچوں کا وہ تڑپنا پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا اپنا دنیا کو آزما کے دنیا کو آزما کے نانا ہم آ گئے ہیں زینب پکاری رو کر دشتے بلا میں ہائے وہ رات کی سیاہی گھیرے ہوئے کھڑی تھی ہر سمت سے تباہی غم کو گلے لگا کر نانا ہم آ گئے ہیں غم کو گلے لگا کر نانا ہم آ گئے ہیں چھینی گئی ردائیں ہم بے قصوں کے سر سے چھینی گئی ردائیں ہم بے قصوں
چھپائے، بالوں سے منہ چھپائے، نانا ہم آ گئے، زینب پکاری رو کر، اٹھ کر لحد سے دیکھو کیا حال ہے ہمارا، اٹھ کر لحد سے دیکھو کیا حال ہے ہمارا، اس زندگی سے ہم کو اب موت ہے گوارا، دنیا کے غم اٹھا کے، دنیا کے غم اٹھا کے، نانا ہم آ گئے ہیں، زینب پکاری رو کر، جو کچھ تھا راہ حق میں قربان کر چکے ہیں، جو کچھ تھا راہ حق میں قربان کر چکے ہیں، باطل کو ہر طرح سے حیران کر چکے ہیں، قصر یزید ڈھاکے، نانا ہم آ گئے ہیں، قصر یزید ڈھاکے، نانا ہم آ گئے ہیں۔ یہ بی بی کی واپسی پر اپنے نانا کے روضہ پر فریاد تھی۔ اس کا آخری شعر ہے، سن کر ہمارا خطبہ لرزاں تھے شام والے، سن کر ہمارا خطبہ لرزاں تھے شام والے، حیرت سے سب کے چہرے پڑھنے لگے تھے کالے، شان علی دکھا کر، شان علی دکھا کر، نانا ہم آ گئے ہیں، زینب پکاری رو کر، قید ستم سے گھٹ گھٹ کے مر گئی سکینہ، قید ستم
کہ مر گئی سکینہ، آتا تھا یاد اس کو ہر وقت یہ مدینہ، اس کو وہیں سلا کے، اس کو وہیں سلا کے، نانا ہم آ گئے ہیں، زینب پکاری رو کر، نانا ہم آ گئے ہیں، گھر بار کو لٹا کر، نانا ہم آ گئے ہیں، اریاں سبھی کے لاشیں رن میں پڑے ہوئے ہیں، لاشوں کے درمیان ہم تنہا کھڑے ہوئے تھے، بس خون دل بہا کر، نانا ہم آ گئے ہیں، زینب پکاری رو کر، نانا ہم آ گئے ہیں، سلام۔ برائے خشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ معزز مومنین کرام، حجت الاسلام جناب علامہ حافظ سید محمد حیدر نقوی صاحب فرش اعضا پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کے لیے بلندتر صلوات پڑھیے۔ آج کی مجلس کا انعقاد و اہتمام جناب محترم شیخ ایاز حیدر صاحب اور شیخ مجتبیٰ حسن صاحب نے کیا ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ ان کا یہ فرش اعضا بچھایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، ان کے بچوں کو، خاندان کے بچوں کو اور ان کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، ان کے بچوں کو باب علم اور شہر علم کے صدقے سے ہر منزل پہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں۔ اس فرش اعضا کے صدقے سے ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں مولا ان کو دور فرمائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیے۔ آپ سے گزارش ہے شیخ ایاز حیدر صاحب اور شیخ مجتبیٰ حسن صاحب کے مرحومین، بالخصوص حاجی شیخ اختر علی صاحب کے لیے اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے ایصال ثواب و بلندی درجات کے لیے، اور آپ جتنے احباب فرش اعضا پر تشریف فرما ہیں اپنے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ برائے بلندی درجات بلندتر صلوات۔ قبل اس کے میں آغا حافظ سید محمد حیدر نقوی صاحب کو دعوت خطاب دوں، آغا جان ہم انجمن حسینیہ بوستان زہرہ کی طرف سے، تمام ایگزیکٹو ممبران کی طرف سے آپ کے دل کی عطا گرائیوں سے ممنون ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم 3 دن یہ سعادت حاصل کریں گے کہ فضائل و مصائب محمد و آل محمد آپ سے سنیں، اور معزز مومنین کرام کل علامہ صاحب کے خطاب کے بعد تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام برآمد کیا جائے گا۔ تمام مومنین کرام بالخصوص ماتمی حضرات سے اس میں شرکت کی استدعا ہے۔
اب میں واجب الاحترام قبلہ کعبہ جناب حافظ سید محمد حیدر نقوی صاحب سے نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ کی آمد پر بلندر صلوات پڑھیے گا۔ مومنین اکرام جو آپ لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ممبر کے قریب تشریف لیں۔ جو احباب پیچھے ہیں درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ بآواز بلند صلوات۔ ذکی ہوئی ادھر آ گیا آپ احباب تھوڑا سا پلیز آگے آ جائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ مومنین کی خدمت میں نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 134 تلاوت کی ہے، اور یہ جو اللہ نے توفیق دی تو جو ہماری 3 مجالس ہیں، ان 3 مجالس میں ہماری گفتگو کا جو محور ہوگا اور مرکز ہوگا وہ اللہ کی کتاب کی یہی آیت ہوگی۔ ہم کلی طور پر بھی آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے حوالے سے کچھ نکات عرض کریں گے، اور اس آیت کو بھی جتنی ہماری توفیق ہے، اور ایک انتہائی اہم بات جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کی طرف آؤں، چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو ہر اس انسان کو جو خود کو شیعہ کہتا ہے، خود کو مکتب اہل بیت کا پیروکار کہتا ہے، اس کو اچھی طرح یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس مکتب کی جو عمارت ہے، مکتب اہل بیت کی،
یا دوسرے لفظوں میں مکتب تشیع کی پوری کی پوری اس کی عمارت بنیادی طور پر 2 ستونوں پر کھڑی ہے۔ یہ پوری عمارت 2 ستونوں پر کھڑی ہے۔ ایک ستون کا نام قرآن ہے اور دوسرے ستون کا نام محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت اہم اور بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی اکثریت کو یا آپ سب کو یہ معلوم ہے، لیکن پھر بھی جو اہم باتیں ہوتی ہیں ان کی دہرائی میں بھی حرج نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے ذہن میں جو تصور ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ کمی بیشی دور ہو جائے۔ کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہو تو پوچھا جا سکے۔ یہ 2 ستون کہاں سے آئے ہیں؟ یہ 2 ستون شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں کی گواہی کے مطابق ان دونوں ستونوں کا نام کسی اور نے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور حدیث کہ جس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری زمانے میں فرمائی، اور ایک مرتبہ نہیں، چند مقامات پر، اور اس کے لفظ یہی ہے کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں اور میں اپنے بعد تمہارے درمیان ثقلین جمع ہے ثقل کی، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو۔ میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن اور ایک میری اطرت، میرے اہل بیت۔ یہ 2 چیز، اور یہ حدیث سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ یہ جو اللہ کے نبی خطاب فرما رہے ہیں یہ ان سے خطاب فرما رہے ہیں جن کو ہم آج صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ حکم سب سے پہلے صحابہ کو دیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ بعد والے لوگ تو بعد میں آئے، ہم اور آپ تو کتنے 100 سال بعد آئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمان ارشاد فرمایا تو جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جن کو ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے نام سے۔ بس سب سے پہلے یہ ریکومنڈیشن، سب سے پہلے یہ تاکید اور سب سے پہلے یہ حکم اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دیا ہے، اور صحابہ ہی اس وقت امت کی شکل میں وہاں پر موجود تھے، باقی تو نہیں تھے۔ اور نہ ہی ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو چھوڑ کر یہودیوں کے گھروں میں جا کے وہاں پہ کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا مسیحیوں کو جا کر کہا۔ کن کو کہا، کن کو فرمایا؟ مسلمانوں۔ دوسرے اگر اتنی نبی کی ریکومنڈیشن مانتے ہوتے تو کلمہ پڑھ چکے ہوتے، تو انہی کو یہ ریکومنڈ کیا کہ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اور صحابی کی کیا تعریف کی جاتی ہے؟ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا جائے۔ یہ ایک عام، اس پہ اختلافات بھی ہیں لیکن بہرحال تو بس یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان سب سے پہلے کن کی طرف متوجہ تھا؟ صحابہ کرام کی طرف۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھاری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر تم تولو گے کسی ترازو میں تو سب سے زیادہ وزن قرآن کا نکلے گا یا سب سے زیادہ وزن میرے اہل بیت کا نکلے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دبلے پتلے تھے وہ، تو ان سے زیادہ وزنی شخصیات معاشرے میں
اس وزن سے کیا مراد ہے؟ اس وزن سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی والا وزن ہے جو میں اور آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور کسی دوست سے کسی معاملے میں مشورہ لے کے کہتے ہیں یار تیری بات میں وزن کوئی نہیں، کہتے ہیں نا؟ تو کوئی ترازو تھوڑی ساتھ لے کے گئے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپنی بات پھینک اس ترازو میں تولوں، وزن ہے یا وزن نہیں۔ بات میں وزن ہونا یعنی بات کا حق ہونا، صحیح ہونا۔ جو بات حق سے جتنی قریب ہے اتنی وزنی ہے، جتنی حق سے دور ہے اتنی بے وزن ہے۔ تو اللہ کے نبی کا اپنے صحابہ کرام سے اس ارشاد کا معنی یہ تھا کہ جس طرح آج میری بات کو وزن دیتے ہو، جب میں چلا جاؤں گا پھر ان دو کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات کو وزن مت دینا۔ ایک اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کے بعد میری اطرت، میرے اہل بیت۔ پھر دو اور نقطوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ سبق ہر مکتب اہل بیت کے پیروکار کو یاد ہونا چاہیے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جو اگلا ارشاد ہے یہ وہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس پر ہم نے نعرے تو بہت لگائے ہوں گے لیکن عمل کوئی نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری قوم کا ایک پرابلم ہو گیا کہ وہ عمل سے زیادہ نعروں پہ توجہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ تقریر کرنے والے بھی اس پر متوجہ نہیں ہوتے، اتنی اس پہ تاکید نہیں کرتے کہ میری تقریر سننے کے بعد جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ ان کا زور بھی اسی پہ ہوتا ہے کہ تقریر کے دوران ہی نعرے لگ جائیں، کیونکہ عمل تو اللہ نے دیکھنا ہے لیکن نعرے دنیا دیکھے گی کہ مجلس بڑی لگی ہے، عمل تو اس ٹائم پہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے پہلا نقطہ عرض کیا ان دونوں کے بارے میں، قرآن اور اہل بیت کے بارے میں، وہ ہم نے سنا بھی بہت ہے، اس پہ واہ واہ بھی بہت کی ہوگی لیکن عمل نہیں کیا ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جملہ اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ فرمایا جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ دونوں کون ہیں؟ قرآن مجید اور اہل بیت۔ بس گارنٹی گمراہ نہ ہونے کی گارنٹی کس کو دی گئی ہے؟ جس نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھاما ہو، قرآن کا بھی اور دامن تھامنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن نے قمیض تھوڑی پہنی ہے کہ دامن پکڑ جائے، شرٹ کا دامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سنو چولی دامن کا ساتھ، ٹھیک؟ دامن تھامنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہر زبان میں الفاظ، جیسے میں نے بھی وزن کا کہا نا، وزن ترازو سے تولنے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور باتوں کے وزن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جبکہ باتوں کا وزن کسی ترازو میں نہیں تولا جاتا، دماغ میں تولا جاتا ہے۔ اسی طرح دامن تھامنے سے مراد کیا ہے؟ دامن تھامنے سے مراد یہ ہے کہ جو وہاں سے کہا جائے بالکل ویسے ہی کرو، اسے کہتے ہیں دامن۔ دوسرے لفظوں میں اسے کہتے ہیں تمسک، جو حدیث کے لفظ ہیں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ جب تک، یہ بھی نہیں کہا ایک دفعہ دونوں کو تھام لینا، سلام بھر لینا، کہ سال میں ایک ہفتہ کر لینا باقی سال چھٹی ہے جو مرضی کرتے رہے، ایسا نہیں کہا۔ کیا فرمایا ہے؟ ما ان تمسکتم، جب تک تم نے تمسک کیا، جب تک تم نے تمسک کیا، بہما، ان دونوں کے ساتھ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ضلال کا شکار، گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ آج کی دنیا میں سوچ کے جواب دینا، ایویں نہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے قرآن کا دامن بھی مضبوطی سے تھاما ہے اور اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی سے تھاما؟ اپنی قوم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟
ہماری قوم کا جب نام آئے گا تو قرآن کو اگر بیچ سے نکال دیا جائے تو اہل بیت کے معاملے میں تو 100 میں سے نا 150 نمبر لیا ہوا. لیکن یہ اللہ کے نبی کے فرمان کی مطابقت نہیں ہے، اس کی اطاعت نہیں ہے. اس کو میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ایک بہترین ڈاکٹر اور ایک بہترین طبیب بیمار سے کہے کہ اگر صحت چاہتے ہو تو یہ 2 گولیاں روز کھانی ہے، تو او سیاڑا گھر آ کے آپ کے میں تو ایک ہی کھانی. جو کہے اہل بیت پر توجہ نہ بھی ہو قرآن، وہ بھی ڈھیر سیاڑا ہے. اور جو کہے کہ اہل بیت نو مان لے قرآن دی اتنی کوئی نہیں لوڑ نہ بھی پڑھے تو وہ بھی ڈھیر سیاڑا. یہ ڈھیر سیاڑے سے مراد ڈھیر کملا ہے. اصل میں کون سیاڑا ہے کہ جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ اللہ کا آخری نبی فرما رہا ہے کہ میرے بعد وہی سیدھے راستے پہ رہے گا جس نے ان دونوں کا دامن تھاما، تو پھر اس کی پوری توجہ دین کی باقی چیزوں پر کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن سب سے زیادہ قرآن اور اہل بیت پر توجہ اس کی ہونی چاہیے. لیکن ہمارا بطور قوم اس پر عمل بالکل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم نے بھی اللہ کے نبی کے. دوسروں کو تو ہم کہتے ہیں نا انہوں نے کوئی نہیں منیا، انہوں نے کہ حسبنا کتاب اللہ، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کی کمی کی طرف اتنی توجہ ہے کہ اپنی کمی کی طرف توجہ کوئی نہیں. تو اس حدیث کے مطابق کون کس کے گمراہ نہ ہونے کی ضمانت ہے؟ جس کا ہاتھ میں یہ دونوں دامن ہو، قرآن کا دامن اور اہل بیت کا دامن. دامن تھامنے کا سادہ معنی آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو یہ کہتے کیا ہے، ہمیں پتہ ہو یہ کہتے کیا ہے. ہماری قوم کو میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں. ہماری قوم کو کرکٹ دیکھنے کا بہت شوق ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کرکٹ دیکھنے کا، خاص طور پہ اگر مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہو تو پھر کوئی اور ہی سین ہوتا ہے. ابھی ماشاءاللہ چند دن پہلے ہماری دھلائی بھی کی ہے انہوں نے، انڈیا والوں. اب میں جو آپ کو مثال دینے لگا ہوں کرکٹ کی، اصل میں آپ کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن کرکٹ والی مثال زیادہ سمجھ آئے گی، ٹھیک؟ چونکہ ہم شوقین ہیں. فرض کریں یہ والا نہیں، اس سے پہلے کوئی میچ ہوا جس میں پاکستان جیت گیا انڈیا سے. تو فرض کریں آپ نے بھی، ہر بندہ اپنے بارے میں فرض کرے کہ آپ بھی بڑے شوقین تھے، آپ نے بھی پورا میچ دیکھا، ایک ایک بال دیکھی، پوری اننگز دیکھی، اور جناب بڑا سخت میچ ہوا، اور جناب اینڈ پہ فرض کریں جی پاکستان جیت گیا. رات کو میچ دیکھا آپ نے 2 بجے تک. اب آپ بےتاب تھے، صبح جب دوستوں کے ساتھ اکٹھا ہونا ہے تو بڑا مزہ آئے گا میچ کی ڈسکشن میں. ایک ایک بال آپ نے دیکھی. صبح آپ گئے، جیسے ہی دوست اکٹھے ہوئے، سلام دعا ہوئی، پہلا موضوع کون سا چھڑا؟ بھائی راتی تے سواد آ گئے، اوئے ہوئے، ایسی باتیں ہوئی. تو ڈسکشن شروع ہوئی. کوئی ایک کہہ رہا یار اس نے کیا چھکا مارا، دوسرا کہہ رہا اوہ چوکا کیا مارا، یہ کتنی سمجھداری سے بیٹنگ کی، کتنی یہ کی، کتنی وہ کی. تو فرض کریں کہ ایک جو پاکستانی کوئی بیٹسمین تھا، اس نے بڑی زبردست اننگز کھیلی تھی، سینچری بنائی تھی، اور اس سینچری کی وجہ سے پاکستان جیت گیا تھا، اور آپ نے اس سینچری کی ایک ایک شاٹ، ایک ایک بال دیکھی ہوئی، ٹھیک ہے.
اور اس بندے نے اس اننگز میں جناب جی 8 چھکے مارے. کتنے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل بات ہے. اس نے 8 چھکے مارے اور سینچری کھیل کے اس نے میچ جتا دیا. اور آپ بھی وہ 8 چھکے دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے والا جو ایک دوست ہے وہ ذرا لون مرچ زیادہ کرتا ہے, کہتا ہے یار کمال اننگز کھیلی, 9 چھکے. اب جس نے, توجہ کریں, قرآن کی بات سمجھانا چاہوں گا, آپ نے تو دیکھی ہوئی ہے اننگز, آپ 9 چھکوں پہ سبحان اللہ نہیں کریں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا ایک کے سکورو لایا. ہاں, آپ کو پتہ چل جائے گا ایک چھکا اس نے اپنی جیب سے نکالا ہے, کیونکہ پوری اننگز تو میں نے خود دیکھی 8 چھکے تھے. لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے 10 چھکے آنکھوں انہوں نے اور سبحان اللہ کرنی. ہماری قوم کی یہی حالت. ان کو پتہ ہی نہیں, ان کو توفیق ہی نہیں ملی کہ یہ اللہ کا کلام پڑھے. انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی, ناراض نہیں ہونا, سیدھی بات ہے. اللہ کی بات نہیں مانی, رسول کی بات نہیں مانی, مولا علی کی بات نہیں مانی, ان تینوں کی بات نہیں مانی, باقی ائمہ کی بات نہیں مانی, انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. لہذا ان کو کہے نا کہ جناب قرآن 9 چھکے ہیں کہ اور سبحان اللہ کر دے. انہوں نے پتہ سو رہا ہی کوئی نہ, چھکا ہے بھی یا کوئی نہیں, صرف سنی سنائی پہ چلتے. لیکن جس نے خود جس طرح توجہ سے وہ اننگز دیکھی تھی جو سینچری بنی تھی, اور اس کو پتا ہے کہ اس نے کتنے چھکے مارے ہیں, 8 چھکے مارے ہیں. اب یہ نہ 9 قبول کرے گا نہ یہ 7 قبول کرے گا. اگر کوئی غلو کر کے 8 کو 9 بنا دے تو یہ غالب ہی نہیں بنے گا, اور اگر کوئی بغض میں 8 کو 7 کر دے تو یہ مقصر بھی یہ کہے گا بھائی اللہ دی کتاب میں لکھیا ہے 8 چھکے, نہ مینوں ایک زیادہ چاہیے نہ مینوں ایک گھٹ چاہیے. جو ایک زیادہ کر رہا ہے وہ بھی حد کو کراس کر رہا ہے, اور جو ایک کم کر رہا ہے اس کے دماغ میں بھی کوئی کیڑا ہے, کیوں نہیں سیدھی سیدھی وہی بات کر رہا ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی. لیکن اگر تو یہ پتہ ہوگا, وہ اننگز خود دیکھی ہوگی جس کا نام قرآن ہے, پھر پتہ چل جائے گا. ورنہ جتنے چھکے زیادہ لون مرچے لگائے گا کوئی, اتنی سبحان اللہ زیادہ کریں گے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے. جتنے شوق سے ہم پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھتے ہیں, اس کا خمس کتنا, خمس تو پتہ ہے نا, 5واں, چلو زکوٰۃ کر لو پھر بھی بہت. اس کی زکوٰۃ جتنا شوق بھی جو ہے نا وہ قرآن پڑھنے کا ہو جائے تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن جتنا ہمیں کرکٹ کا شوق ہے اس کا 20, اس کا کتنا تو خمس ہوتا ہے 20%, 5% مثال کے طور پر ہمارے اندر شوق نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا آخری پیغام آخری نبی کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے خود اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ہے کیا. ہمیں شوق ہی کوئی. اور ہمیں تقریریں کرنے والے کوڑ موڑ کا پھوک بھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بڑے بڑے مجمع ویکھیں, تھوڑے ورگا سیانا مجمع میں نہیں دیکھا. اصل میں بیوقوف الو بنا رہا ہوں. اصل میں اپنے نمبر زیادہ کرنے کے لیے, واہ زیادہ کرنے کی, ظاہر ہے جس میں پھوک بھر جائے پھر وہ ٹاپتا ہے. تھوڑے ورگا سیانا مجمع میں, اور اگر آپ اس کے ساتھ سفر کر کے اگلی جگہ پہ جائیں وہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہوں, لیکن پھر تھوانو آپ سے آگاہ نہ دس. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے حدیث ثقلین کو جان لینے کے بعد بھی جس کی توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے اور اس کو شوق ہی نہیں ہے میں دیکھوں کیا لکھا ہے, وہ ہرگز بھی
نہ سیانا ہو سکتا ہے نہ خود کو سیانا سمجھے. دین کے معاملے میں وہ بیوقوف ہے، چاہے جتنا مرضی پی ایچ ڈی کا ڈگرا اس کے پاس، ڈگری بھی نہ ہو، ڈگرا ہو. یہ امت اسلام میں پیش آنے والے جو انحراف ہیں ان میں سے ایک عظیم ترین گمراہی اور انحراف یہ ہے کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی بتائی ہوئی بات پھر بھی سمجھتے ہیں ہمیں دین کا پتہ ہے، پھر بھی سمجھتے ہیں ہمیں دین کا، نہیں پڑھتے قرآن پھر بھی سمجھتے دین کا پتہ. حق یہ بنتا ہے کہ جس طرح ہمارے ائمہ نے اپنے ماننے والوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ یہ ہر روز اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، طوطوں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح. طوطوں والی ہماری اپنی ایجاد ہے، بغیر سمجھے پڑھنے والی، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اللہ سے، نہ رسول سے، نہ اہل بیت سے، نہ ہی عقل سے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں رسم جو ہے کہ جو ساری عمر گزر جاتی ہے عربی میں تلاوت کرتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے. یہ عربی میں پڑھنا اپنی جگہ پہ اہم ہے، یاد رکھیں، عربی کو مائنس نہیں کرنا، لیکن ساری عمر بندہ عربی پہ لگا رہے جس کی زبان عربی نہیں ہے اور اس کو اتنی سینس نہ ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، وہ پکا بیوقوف ہے، وہ عقل مند ہے ہی نہیں. اور جب اس کیس کی فائل کھولے گا اللہ قیامت کے دن، سب کی فائلیں کھولیں گی، چھوٹے کیسوں کی بھی، بڑے کیس، یہ تو پوری امت کا بیڑا غرق کرنے والا کیس ہے. ٹھیک ہے، حدیث ثقلین کا جب کیس کھولے گا اور تو اللہ مثلا اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ بھی سوال کیا جائے گا، تو قرآن کے بارے میں سوال کرے گا، مجھے بتاؤ کہ یہ میں نے بھی کہا تھا پڑھو، جو نہیں پڑھتے، جو غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے ہیں، میرے رسول نے بھی فرمایا، ٹھیک ہے، ان کے اہل بیت نے بھی تاکید کی، پھر کیا وجہ بنی کہ تم لوگ پڑھتے، اگر پڑھتے بھی تھے تو طوطے کی طرح پڑھتے تھے، انسان کی طرح نہیں پڑھتے تھے، وجہ کیا بنی؟ یہ جب کیس کھلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو رواج ہے بغیر سمجھے پڑھ کر ثواب لینے کا، اس کا کوئی تعلق نہ اللہ سے نکلے گا، نہ رسول سے، نہ اہل بیت سے، نہ ہی عقل سے. اس کا تعلق نکلے گا جب فائل کھلے گی تو پتہ چلے گا یہ رواج شیطان نے ڈالا تھا تاکہ لوگ سمجھتے بھی رہے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک ٹکا بھی ان کے پلے ہدایت کا نہ پڑے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. توجہ کریں، میں یہ باتیں کر کر کے چند مثالیں میرے ذہن میں بن گئی وہ میں دیتا رہتا. قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا یہ ایسے ہے جیسے فیڈر پینا، اور قرآن کو بغیر سمجھے تلاوت کرنا یہ ایسے ہے جیسے چوسنی چوسنا. توجہ فرما رہے ہیں؟ فیڈر اور چوسنی میں کیا فرق ہے؟ دودھ نہیں ہوتا ماشاءاللہ. لیکن جیڑا بے وقوف انہوں چوستا پہ ہوندہ ہے انہوں لگتا ہے آیا ہونے آیا تے بعض اوقات تا اتنا بے وقوف ہوندہ ہے چوستا سہ ہی جانتا ہوندہ شوندہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بغیر سمجھے پڑھنا ہے قرآن یہ چوسنی ہے. قیامت تک لگے رہو، تعلق کمزور ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی اور بیماری بھی آ جاوے، ہدایت دو دا ایک قطرہ بھی اس چوسنی چک کوئی نہیں نکلتا. وہ دودھ جس کا نام ہدایت ہے اس کا ایک قطرہ بھی اس طرح قرآن پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا. اور قوم کی اکثریت اسی حماقت میں الجھی، شیعہ سنیوں دونوں اس معاملے میں اتحاد ہے. قرآن نہ سمجھنے کے معاملے میں شیعہ سنی متحد. ویسے تو اسیر ککڑوں کی طرح لڑتے ہیں لیکن اس معاملے میں متحد. جیسے سرکاری محکموں میں رشوت کھانے میں متحد ہے شیعہ سنی، سارے مسالک کا اتحاد ہوتا ہے کسی سرکاری محکمے میں چیک کرنا. ٹھیک ہے نا؟ ادھر کوئی نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، سارے کھاؤ بیٹھے ہوئے، ایک ہی مذہب ہے، کھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ کسی نے بڑا کہا تھا کہ یہ مثلا شیعہ، بریلوی
دیوبندی، اہل حدیث، ٹھیک ہے نا، یہ سارے مل کے یوں کرتے ہیں، سرکاری محکموں میں جو آرام کھاتے ہیں ان کی، جو اچھے ان کی بات نہیں کر رہا، تو یوں اکٹھا مل کے کھاتے ہیں. انہیں پتہ ہے اگر اتحاد نہ ہوا تو ہم کھا نہیں سکتے، اتحاد نہ ہوا تو ہم کھا نہیں سکتے. ہاں وہاں مل کے کھاتے ہیں، پھر اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے کہتے ہیں اور باقی چارے دوست کی تو میں جانتی ہوں. یہ سب حماقت اور بے وقوفی اور دین کی حقیقت، دین کی خوشبو بھی نہیں، ٹیسٹ ہی نہیں پتہ ان کو. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے پاس مہلت اسی زندگی کی ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو سیکنڈ چانس نہیں دے گا، یہ اس نے اپنے قرآن میں واضح کر دیا. کسی کو سیکنڈ چانس نہیں ملے گا جو ہے اسی دنیا میں. اور یہ بھی فرمایا ہوا کہ جب وقت موت آئے گا تو اللہ تعالیٰ تاخیر بھی نہیں کرے گا. واللہ یہ سورہ منافقون کی آخری آیت، آخری حصہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ہرگز اللہ کسی انسان کی اجل کو، اس کی موت کو مؤخر نہیں کرے گا جب وہ آ جائے گی، ہرگز نہیں کرے گا. اگر کوئی آپ کو کہے اینج کیتے ہیں موت تخیر ہو جاندی ہے تو کوڑ مارتا. یہ ضرور ہے کہ 2 اجل قرآن نے ذکر کی ہے، 2 اجل. ایک میں تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ صلہ رحمی سے بھی تبدیلی ہوتی ہے. ایک اجل ایسی ہے کہ پھر وہ لاسٹ لمٹ ہے، اس سے زیادہ وہ بندہ نہیں رہ سکتا دنیا میں. وہ جو پہلی ہے وہ انسان کی نیکیوں اور بدیوں سے کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک لاسٹ لمٹ ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید میں بھی اس کے میں اشارہ موجود ہے اور روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد والے. تو جب مرنے کے بعد کسی کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا تھا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس کو تب ہوگا جب اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی سنجیدہ رویہ اختیار. یہ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں نا، اصل میں آپ کے دماغ تیار کر رہا ہوں اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ہم کمپلیٹ کر لیں. پہلا نقطہ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھاما کبھی گمراہ. بس جس کی توجہ ان دونوں کی طرف نہیں ہے وہ ڈھیر سیاڑا نہ بنے. جو پریشان ہونا چاہیے اس کو کہ اے کی رولا اسی قرآن دے نیڑے کیوں نہیں، مثال دے طور پر. دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ میں نے عرض کیا کہ پورے مکتب اہل بیت کی بنیاد ان 2 ستونوں پر ہے، قرآن اور اہل بیت. اور ان کا آپس میں لنک کیا ہے، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ بعض ایسے جملے بولے جاتے ہیں عوام الناس کے سامنے کہ جس سے عوام گمراہ ہو جاتی ہے، سن کے ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتا ہے ایک بات، حالانکہ وہ بات غلط ہوتی ہے. اب اس کی طرف میں آ رہا ہوں. دوسرا جملہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے حدیث میں؟ فرمایا یقیناً یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے. یتفرقا افتراق فرق سے ہے، فرق کہتے ہیں جدائی، ٹھیک ہے نا. فراق کا لفظ اسی سے نکلا ہے. فراق اور وصال دونوں عربی کے لفظ ہیں. فراق جدائی کہتے ہیں، وصال ملنے کو کہتے ہیں. لن یتفرقا، ہرگز ایک دوسرے سے یہ الگ نہیں ہوں. کب تک الگ نہیں ہوں گے؟ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گے، یعنی قیامت تک جدا نہیں ہوں.
یہ قرآن اور اہل بیت اطہار کا کبھی جدا نہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک ایک چیز واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ سمجھیں کہ میں تھوڑا ادھر ادھر کروں تو آپ مجھ سے بھی سوال کر لیں، ٹھیک ہے؟ ایگری اسی بات سے کریں جو آپ کو سمجھ آئے۔ پہلی بات کیا تھی کہ ہدایت کی ضمانت اسی کی ہے جس نے کسی ایک کو حکم دے کے کیتا یا نہیں کیتا۔ ٹھیک ہے، تو مینوں اے نہ دس سونا مدینے والا، سونا زلفاں والا تے سونا، مینوں اے دس میں آکھیا ہی میرے رسول دی ذات وچ تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، مینوں دس کیڑی کیڑی عادت میرے رسول نو ویکھ کے اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش کیتی ہے، اے نعتاں مینوں بعد سنا لیں، میں اس کام وچ اس داو وچ تواڈے نہیں۔ کتنے ایام منائے جاتے ہیں غم کے بھی اور خوشی کے، چاہے رسول اللہ کے نام پر ہو۔ یہ 2 مہینے امام حسین کے نام پر، اللہ کی قسم یہ 2 مہینے عزاداری کر کے جس بندے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اچھی تبدیلی پہ اس نے ضائع کی ہے، اور جس نے اسے کہا ہے تو صرف ایتھے آ گیا تو بخشا گیا، یا وہ بہت بڑا جاہل ہے یا خود بھی بے ایمان ہے، لوگوں سے فیس لینے کے لیے میٹھے میٹھے لالی پاپ ان کے منہ میں دیتا ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے نہ، کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دونوں کا دامن تھامو۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا میرے نام پہ بھی جھوٹے پیکج دیں گے بعد میں یہ، اور میرے اہل بیت کے نام پر بھی جھوٹے پیکج لوگوں کو دیں گے یہ، جب لیکن قرآن مجید کیونکہ محفوظ ہے جس طرح نازل ہوا، محفوظ ہے جب یہ قوم اس قرآن کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوگی تو انہوں نے پتہ لگ جاسی بھائی ایو جی گال تو قرآن چاہیے کوئی نہیں، جیڑے سانو اے پیکج دیندا پیا ہے وہ تو ہے نہیں کوئی۔ لیکن اس کام کو، اس گیم کو کھیلنے کے لیے سب سے پہلے عوام الناس کی زندگیوں سے قرآن کو آؤٹ کیا، جس سے چیک ہونا تھا معاملہ کہ کیڑی گل میں سندا پیا مو صحیح ہے تے کیڑی گل جیڑی میں سنی ہے مولا دے نا تے او مولا دی گل ہے ہی کوئی نہ، اس اپنے کو نو گھڑی ہے۔ یہ فرق کی سینس جہاں سے آنی تھی اس کو ثواب حاصل کرو، اس سے سینس حاصل مت کرو، اس پہ لگا دیا، اس کے بعد پھر کھل کے کھیلو، جیڑی ضعیف روایت لگ دی ہے صرف نعرے علی ہوئے وہ پڑھ دے جاؤ، عوام سن دے جا سن، سن جی بڑا سونا خطیب پڑھ، بڑا سونا پڑھ، کیونکہ جنت میں جو پہنچے بیٹھے سارے صلوات پڑھ دے محمد۔ تو آج کے لیے میں اپنی عرائض کو یہی پہ تمام کر رہا ہوں، اور اسی حدیث ثقلین کو جوڑتا ہوں، اور میں اکثر یہی کرتا ہوں مصائب سے۔ یہ 2 چیزیں تھی، قرآن اور اہل بیت، تو قرآن کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آج امت کا رویہ گواہی دے رہے، اہل بیت کے ساتھ کیا کروایا اس امت کے ہاتھوں سے شیطان نے، کہ وہ بدن کہ جس بدن کو چومتے ہوئے نبی تھکتے نہیں تھے، اور جس بدن کو سونگھ کر اپنے اصحاب کو بتایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی۔ حدیث ثقلین کا یہ حصہ اہل بیت والا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن بدنوں کو بوسے لیتے ہوئے اللہ کا نبی رحمت للعالمین تھکتا نہیں تھا، کربلا میں کیا منظر دیکھنے میں آیا کہ وہی بدن گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال، تھوڑا سا عرصہ گزرنے میں اتنی تبدیلی آ گئی قوم، بھول گئے یہ فرمان کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، جنت کے 2 پھول ہیں میرے۔ مسجد میں داخل ہوئے، بچپنا تھا امام حسن و امام حسین کا، کتب اہل سنت کی روایت، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دیکھا جب پیچھے سے داخل ہوئے، لباس لمبے تھے، پاؤں لباس میں الجھے اور یہ شہزادے زمین پر گر پڑے، ان دونوں کو گرتے ہوئے دیکھا، نبی سے خطبہ چھوٹ گیا،
منبر چھوٹ گیا، جلدی سے نیچے اترے آئے، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا، انہیں پیار کیا، اس کے بعد دونوں کو ساتھ لے کر آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے، ایک زانو پر حسن بیٹھے ہیں، ایک زانو پر حسین بیٹھے ہیں، اور اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرماتے ہیں ان دونوں کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں۔ یہ نبی اس امت کو کس نگاہ سے دیکھے گا روز قیامت کہ جس امت نے اس ایک شہزادے کو زہر دے دیا اور دوسرے کے بدن کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کر دیا۔ ایک روایت بیان کروں جو سب سے پہلا اور بڑا عزادار ہے امام حسین کا، فرزند امام حسین میرا مولا سجاد۔ امام سجاد اپنی واقعہ کربلا کے بعد جتنا عرصہ رہے لوگوں کے درمیان، شہادت سے پہلے جتنا عرصہ گزارا، اتنا روتے تھے اپنے بابا کی شہادت کو یاد کر کے کہ مدینے کے لوگوں کو سید سجاد کا مزاج پتہ لگ گیا تھا۔ کوشش کرتے کہ کوئی ایسا کام ہم سید سجاد کے سامنے نہ کریں جس سے کربلا یاد آئے۔ تو اسی سلسلے میں ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ حتیٰ کہ مدینے کے جو قصاب تھے، قصائی جنہیں ہم کہتے ہیں، جن کا کام جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کئی دفعہ دیکھ چکے تھے کہ سید سجاد اگر حیوان کو ذبح ہوتے دیکھیں تو تب بھی پھر روتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں جس طرح یہ حیوان ذبح ہو رہا ہے میرے بابا کو اسی طرح ذبح کیا۔ تو اپنے حیوانوں کو بھی سید سجاد کے سامنے ذبح نہیں کرتے تھے، لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک قصاب ایک حیوان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ سید سجاد نے راستہ بدلا، اس قصاب کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا، اے قصاب تو اس جانور کو ذبح کرنے لگا ہے، یہ جانور پیاسا تو نہیں ہے، تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ وہ قصاب سید سجاد سے کہتا ہے، مولا آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور جو شریعت آپ کے جد نے لائی ہے اس میں یہ ادب بتایا گیا کہ حیوان کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک حیوان کو اس جیسے دوسرے حیوان کے سامنے بھی ذبح نہیں کیا جاتا۔ بس عزادارو یہ جملہ سنا، میرے مولا سجاد کا رخ کربلا کی طرف ہوا، رو کر فرمایا السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہے میرے مظلوم بابا حسین۔ یہ قصاب کہہ رہا ہے کہ ہمارے جد کی شریعت میں حیوان کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن آپ کی مظلومیت پر میرا سلام کہ آپ کے خشک گلے پر خنجر چلایا گیا۔ آپ کتنے عرصے سے پیاسے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا اور کسی نے آپ کو 2 گھونٹ پانی نہیں پینے دیا۔ اور یہ قصاب کہہ رہا ہے کہ شریعت محمدی میں ایک حیوان کے سامنے اس جیسے دوسرے حیوان کو ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن آپ کی مظلومیت کو سلام اور علی کی بیٹی کی مظلومیت کو سلام کہ جب چند قدم کے فاصلے پر شمر بھائی کو ذبح کر رہا تھا تو یہ بہن دور سے دیکھ رہی تھی اور کچھ نہ کر سکی، اپنے بھائی کو شہید ہونے سے نہ روک سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تمام شرکاء اور بالخصوص بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ تمام موجودین کے مرحومین بالخصوص بانیان فرش ازا کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی بقیہ زندگیاں جو ہمیں نہیں معلوم کتنی ہے، قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے ساتھ تمسک کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے عزیز وطن اور ہمارے مظلوم وطن اور اس کی مظلوم قوم پر رحم فرما۔ پروردگار وہ لوگ جو تجھ سے نہیں ڈرتے، وہ لوگ جو خیانت کار ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کی عوام پر رحم نہیں کرتے، اے پروردگار ان کے شر سے اس ملک اور اس قوم کو جلد سے جلد اور ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔
پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل متوجہ زیارت